وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے، الارض زمین ہے، المیتہ کہ وہ مردہ تھی، احیینا ہم نے زندہ کیا ان کو۔ ان کے لیے ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے، آسمان سے پانی ہم برساتے ہیں، پھر اسی پانی سے ہم سرسبزی اور شادابی اگاتے ہیں، مردہ دانہ زمین میں ہوتا ہے، زمین بھی مردہ، دانہ بھی مردہ، ہم پانی برسا کر اس دانے سے زندگی نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی جب مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، تو تمہیں بھی ہم دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے نکالا، منہا اس زمین سے، حبًّا دانہ، غلہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس سے تم کھاتے ہو، کھا کر یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اسی طرح تمہیں بھی مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور بنایا ہم نے اس زمین میں، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے پھاڑے، فیہا اس زمین میں، من العیون چشمے، کس لیے، لیأکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس زمین کے پھلوں سے، اس کی پیداوار سے، وما علمت حالانکہ نہیں اس کو کام میں لایا، اس زمین کو اس قابل انہوں نے نہیں بنایا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر یہ پاور رکھ دیں کہ یہ زمین یہ ساری چیزیں نکال سکے۔ افلا یشکرون، پھر بھی وہ شکر نہیں کرتے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، کلہا سارے کے سارے، مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، زمین سے جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، من انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، ومما لا یعلمون اور وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، پیدا کی ہیں جو وہ نہیں جانتے۔ زمین سے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی، اور ان انسانوں کے اپنے نفسوں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا، اور کئی چیزیں ایسے ہیں جن کے بارے میں تو انسان جانتے ہی نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی رات بھی ہے، نسلخ کہ ہم نکالتے ہیں، کھینچ کر لاتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن جب رات چھا چکی ہوتی ہے، پھر رات کو کھینچ کر چادر ہٹا دیتے ہیں اندھیرے کی، اور پھر دن نکال لاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو تب وہ اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جس دن کا اجالا چھایا ہوتا ہے، پھر اجالے کو کھینچ کر اوپر چادر تان دیتے ہیں رات کی، تو وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ، اور ایک نشانی سورج بھی ہے، تجری جو چل رہا ہے، لمستقر لہا اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے مقررہ جگہ کی طرف وہ جا رہا ہے، ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز زبردست جاننے والے کا۔ والقمر، اور ایک نشانی چاند بھی ہے، قدرنا کہ ہم نے مقرر کر دیں اس کے لیے منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عاد کا وہ لوٹ جاتا ہے، العرجون پتلی کھجور کی شاخ کی طرح، ایک تاریخ کو 2 تاریخ کو بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، القدیم پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح اس کی جو ہے نا صورت شکل بن جاتی ہے۔ للشمس، نہیں ہے لائق سورج کے لیے، ان ينبغي لها کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے، سورج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رب کی نافرمانی کرے، ان تدرک القمر کہ وہ پالے چاند کو، ولا اللیل اور نہ رات، سابق النہار دن سے سبقت لے جائے، نہ سورج نافرمانی کرتا ہے، نہ چاند نافرمانی کرتا ہے، نہ دن اور رات نافرمانی کرتے ہیں کہ اپنے مقررہ ٹائم سے پہلے آ جائیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ سورج کہے آج میں نے نہیں نکلنا، آج ریسٹ کرنا ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ دن کہے آج تو میں نے نہیں آنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے اتنا بڑا نظام یہ ہمارا فرما بردار ہے، اے انسانوں تم بھی میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ تو سارے ایک فلک میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے نظام میں، اللہ رب العالمین نے جو جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ایک انسان ہی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی لگائی، دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کی لگائی، اپنی اس ڈیوٹی سے روگردانی کرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیں۔ وآیۃ لہم، اور ایک نشانی تمہارے لیے یہ بھی ہے، انا بے شک ہم نے، حملنا سوار کیا ہم نے، ذریاتہم ان کی اولادوں کو، فی الفلک المشحون کشتی میں بھری ہوئی کشتی، اس کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہ جس میں سب لوگوں کو اللہ نے جمع کیا، باقی لوگوں کو زمین میں پانی نکلا زمین سے اور آسمان سے پانی برسا، سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے پیدا کیا ان کی طرح، ما یرکبون اس کشتیوں کی طرح اور بھی کئی چیزیں پیدا کی جس میں وہ سواری کرتے ہیں،
اور بھی کئی سواریاں ہیں۔ اور آج اس جدید دور میں اللہ نے کتنی ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر دی ہیں، موٹر سائیکل، کاریں، جیپیں، بسیں، ٹرینیں اور ہوائی جہاز، اور نہ جانے آگے کیا کچھ پیدا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں پیدا کی ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، اس سمندر میں جہاں وہ سفر کرتے ہیں اس سمندر میں ہم غرق کر دیں۔ فلا صریخ لہم، تو کوئی نہیں مددگار ہوگا ان کا۔ فلا صریخ لہم، کوئی ان کی چیخیں بھی نہیں سن سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سواریوں پر جب تم سفر کرتے ہو رب سے ڈر نہیں لگتا؟ نافرمانیاں کیوں کرتے ہو؟ اگر روڈ پر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہوائی جہاز میں اگر آگ لگ جائے اللہ نہ کرے تو تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تم مرنے لگو تو کون تمہیں بچائے گا؟ کیوں اس رب کی نافرمانی کرتے ہو؟ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں کب کس موڑ پر کس لمحے موت کا فرشتہ آ جائے تو وہ پکڑ لے، تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائیں۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اِلَّا رَحْمَةً، سوائے فرمایا میری رحمت کے، منہا جو ہماری طرف سے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت دے دے۔ وَمَتَاعًا، اور ایک فائدہ ہے، اِلَىٰ حِین، ایک مقررہ وقت تک ہم نے اپنی رحمت دی ہوئی ہے، فائدہ دیا ہوا ہے، کھا پی رہے ہو، دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، یہ جب ختم ہوگا تو پھر ہماری طرف ہی تمہارا آنا ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو اتقوا، کہ تم ڈر جاؤ، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو کہ آگے اگلی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہو۔ لَعَلَّهُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نا انفقوا، کہ خرچ کرو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس چیز میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، قَالَ الَّذِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، انطعموا، کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو، لو نشاء اللہ اطعما، اللہ چاہتا تو خود نہ کھلا دیتا، یہ غریب غربا ان کو ہم کیوں دیں جن کو اللہ نے نہیں دیا۔ یہ ان مشرکین کی سوچ تھی کہ ہم ان غریبوں پر خرچ کیوں کریں، اللہ چاہتا تو خود بھی دے سکتا تھا نا ان کو۔ آج بھی کئی مالداروں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم کیوں دیں، اللہ تعالیٰ نے جب نہیں دیا ان کو۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور آزمائش ہے، جس کو دی ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جسے نہیں دیا اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ تو دینے والے کو چاہیے کہ وہ لوگوں پر خرچ کرے اللہ کے دیے ہوئے مال کو۔ اللہ فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تو واضح گمراہی میں ہیں یہ لوگ۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ، یہ جو دھمکی دیتے ہو نا قیامت کی، عذاب کی، یہ کب پوری ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ینظرون، اللہ فرماتے نہیں وہ انتظار کر رہے، الا صیحہ، مگر ایک چیخ کا، واحدۃ، وہ ایک ہی ہوگی، تأخذہم، وہ پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون، وہ جھگڑ رہے ہوں گے، وہ اس بارے میں جھگڑے کر رہے ہوں گے کہ وہ چیخ آ کر ان کو پکڑ لے گی۔ فلا یستطیعون توصیۃ، پس نہیں وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، توصیۃ، کوئی وصیت کرنے کی، جب وہ موت آئے گی، چیخ پکڑے گی، پھر وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور اپنے گھر والوں کی طرف یہ پلٹ بھی نہیں سکیں گے کہ اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات تو کر لیں، اتنی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ ونفخ فی الصور، اور جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں، فاذا ہم، تو اچانک وہ، من الاجداث، قبروں سے نکل کر، الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو، من مرقدنا، ہماری سونے کی جگہوں سے، کہیں گے قبروں سے اٹھیں گے فوراً تو کہیں گے کہ کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ ما وعد الرحمن، کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا کہ تمہارے پاس قیامت آنی ہے اور اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا، اب اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لو سب کچھ۔ ان کانت، نہیں ہوگی وہ، الا صیحۃ، مگر ایک ہی چیخ، فاذا ہم، تو پس اچانک، جمیع لدینا محضرون، ہمارے سامنے سب جمع کیے جائیں گے اور سب حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے پیشی دینے کے لیے۔ فالیوم، پس آج کے دن، اس قیامت کے دن کہا جائے گا تو آج کے دن، لا تظلم، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی نفس پر، شیئن، کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر اسی کام کا جو تم کرتے تھے، اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے،
الیوم آج کے دن فی شغل ایک شغل میں ہوں گے، فاکہون خوش ہوں گے، جنتیوں کا ذکر کیا اور ساتھ پھر آگے جہنمیوں کا بھی ہے کہ جنت والے ان کو تو ہم خوش و خرم رکھیں گے، فاکہون میووں میں، اور ہم وازواجہم وہ بھی ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی ہوں گی، فی ظلال سایوں میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں۔ کیا خوبصورت منظر ہوں گے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ آسائش و آرام میں ان محلات میں تختوں پر ٹیک لگائے آرام کر رہے ہوں گے۔ لہم فیہا اس جنت میں ان کے لیے فاکہۃ کئی قسم کے میوے ہوں گے، ولہم اور اس میں وہ کچھ ہوگا ما یدعون جو وہ مطالبہ کریں گے، جو وہ مانگیں گے، جس چیز کا مطالبہ ہوگا سب کچھ مل جائے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤن جو چاہیں گے وہاں پر کریں گے۔ اور پھر سلام ان پر فرشتے آئیں گے تو سلامتی بھیجیں گے، سلامت رہو کہیں گے، سلامتی ہو، سلامت رہو۔ قولاً ایک بات ہوگی من رب الرحیم رحمت والے رب کی طرف سے۔ وامتاز الیوم اور اس قیامت کے دن ہم کہیں گے وامتاز الیوم آج الگ ہو جاؤ، آج کے دن ایھا المجرمون اے مجرمو، قیامت کے دن کہا جائے گا دنیا میں جرم کرنے والوں اور رب کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے والوں، آج مومنوں سے علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ علم کیا نہیں، اعہد میں نے معاہدہ کیا تھا، علیکم تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہ تم سے پہلے دنیا میں بھیجنے سے پہلے کہا نہیں تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا، اور پھر قرآن میں بھی کہا تھا، انبیاء بھی بھیجے تھے کہ تم نے شیطان کی اتباع نہیں کرنی۔ اور دنیا میں جو بھی انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ بتوں کی ہو، قبروں کی ہو، حجروں کی ہو، شجروں کی ہو، جس چیز کی بھی ہو، در حقیقت وہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو فرمائیں گے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہو بے شک وہ، لکم بے شک تمہارے لیے وہ، عدو دشمن ہے کھلم کھلا، وَأَنِ اعْبُدُونِی اور یہ بھی کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اضل منکم گمراہ کر دیا تم میں سے، اس شیطان نے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو، جبلاً کثیرا بہت ساری مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون پھر بھی تمہیں عقل نہیں تھی۔ ھذہ یہ ہے وہ جہنم التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس وقت یقین نہیں آتا تھا نا، اب دیکھ کر یقین کر لو۔ اصلوھا الیوم داخل ہو جاؤ آج کے دن اس جہنم میں، بما کنتم تکفرون بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں۔ الیوم بس آج کے دن، نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہ پر، وتکلمنا اور ہم سے کلام کریں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بما کانوا یکسبون جو وہ کمائی کرتے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم یہاں پھر آگے کلام چینج ہوا اور دنیا کے متعلق ابھی فرمایا کہ اگر ہم چاہیں نا لطمسنا البتہ ہم ضائع کر دیں، مونڈ دیں، ناپید کر دیں، علی اعینہم ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کا دیکھنا، بصارت ان کی چھین لیں، فاستبقوا الصراط پھر وہ دوڑیں راستہ دیکھنے کے لیے، فانا یبصرون کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے، آنکھوں کی بصارت ہم چھین لیں، یہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں تو یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اور فرمایا لو نشاء لمسخناہم اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر دیں، علی مکانتہم ان کی جگہوں پر، ان کے گھروں کو ہم مسمار کر دیں اور انہیں زمین میں دھنسا دیں، فما استطاعوا مضیا تو نہیں وہ طاقت رکھیں گے گزرنے کی، چلنے کی، ولا یرجعون اور نہ وہ پلٹ سکیں گے۔ یہ کیوں نہیں ڈرتے اس جابر، اس قہار رب سے کہ جس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پکڑنا چاہیں تو دنیا میں بھی تو پکڑ سکتے ہیں نا، ان کو ڈر نہیں لگتا۔ ومن نعمرہ اور یہاں پر فرمایا کہ جس کو بھی ہم عمر دیتے ہیں، جس کو بھی ہم عمر دیتے ہیں، ننکسہ پھر ہم الٹا دیتے ہیں اس کو، فی الخلق اس کی تخلیق میں، افلا یعقلون کیا وہ عقل نہیں رکھتے کہ جس بندے کو ہم لمبی عمر دیں نا پھر اس کی طبی حالتیں دوبارہ سے پیچھے چلی جاتی ہیں، کہ اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں، اس کی جسمانی قوتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں، بعین ہی جیسے وہ پیدا ہوا تھا نا، بچہ تھا، چھوٹا تھا اور کمزور تھا، اسی طرح ساری خلقت اس کی کمزوری کی طرف جانے لگتی ہے، پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی۔ وما علمناہ الشعر اور نہیں سکھایا ہم نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر، وہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ کہ آپ شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغی له، اور نہیں زیب دیتا، یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم شاعری سکھائیں، لہو اس کو، ان ہوا الا، نہیں ہے مگر یہ ذکر نصیحت ہے، وہ قرآن مبین، اور روشن قرآن ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ یہ کیوں نازل کیا؟ لینذر، تاکہ آپ ڈرائیں، خبردار کریں، من کانا، اس بندے کو، حین، جو زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، رب سے پیار کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو آپ ڈرائیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر بھی حجت ثابت ہو جائے کہ تمہارے پاس بھی ڈرانے والا آیا اور تم نے انکار کر دیا۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے بنایا ان کے لیے، مما عملت ایدینا، جو کام کیا بنایا، ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے، انعامن، بہت سارے جانور، فہم لہا مالکون، یہ خود اس کے مالک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی اور ہم نے بنائی ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے فرما بردار کر دیا ان کے لیے ان جانوروں کو، فَمِنْهَا، تو اس میں سے کچھ ایسے جانور ہیں، رکوبہم، جن پر وہ سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں، یأکلون، جن جانوروں کا وہ گوشت کھاتے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان جانوروں میں، ان مویشیوں میں، فیہا منافع، ان کے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں، یہ سواری کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان جانوروں کے کئی اور فائدے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں اور اس سے کاروبار کرتے ہیں، اور بھی کئی فائدے اس جانوروں کے ہیں۔ افلا یشربون، ومشارب، اور فائدے ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، افلا یشکرون، پھر بھی وہ شکر گزار نہیں بنتے اپنے رب کے۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنا لیے ہیں اس رب کو چھوڑ کر دوسرے الہ، لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جو معبود مشکل کشا اپنے حاجت روا بنائے ہیں وہ ان کی مدد کر سکیں گے۔ لا یستطیعون، اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کرنے کی، جتنے بھی اپنے سفارشی بنا لیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں کسی کی سفارش چل ہی نہیں سکتی مگر اس کی۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین خود اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا، اور کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی استطاعت ہی نہیں رکھتا ان کی مدد کرنے کی۔ فلا يحزنک قولہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو یہ شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے۔ فلا يحزنک، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو غم میں نہ ڈالے، قولہم، ان کی باتیں، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ اولم یر الانسان، کیا بھلا نہیں دیکھتا انسان، انا، کہ بے شک ہم نے، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اس کو، من نطفۃ، ایک نطفے سے۔ کتنی دفعہ اسی صورت میں ہم دیکھیں، سبق دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بار بار انداز بدل کر کہ یہ زمین بھی تمہارے لیے نشانی، تمہارے لیے آسمان بھی نشانی، سورج بھی نشانی، چاند بھی نشانی، اور پھر تمہیں اللہ رب العالمین نے کس طرح پیدا کیا، اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے، تمہاری آنکھوں کی بصارت چھین لے، کتنے انعامات کیے، یہ جانور بنائے، یہ سواریاں بنائیں، یہ سب تمہارے لیے ہیں، تم کیوں نہیں اللہ رب العالمین کے فرمان بردار بنتے۔ یہاں پھر انداز بدل دیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انسان کو اللہ نے کس نطفے سے بنایا، اس ایک قطرے سے جو رب بنا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ حساب و کتاب لینے پر بھی قادر ہے۔ جس رب نے یہ ساری کائنات بنا دی اس نے پوچھنا ہے، ایسے یہ جنگل کا قانون نہیں ہے۔ فرمایا من نطفۃ، ایک نطفے سے بنایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، وہ جھگڑالو بن گیا ہے واضح۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے بیان کی ہمارے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کو بنایا، اتنا جھگڑالو بن گیا کہ میرے بارے میں اب وہ مثالیں بیان کرنے لگا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا۔ قال، اور وہ کہتا ہے مَن یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، اس قدر انسان جھگڑالو ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ کہتا ہے مَن یحیی العظام، کہ اس ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا، کون زندگی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی تخلیق کا نہیں پتہ کہ جس رب نے اس نطفے سے تجھے زندگی دی ہے نا، وہ رب تیری ہڈیوں سے تجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کس قدر فرما برداری اپنے نافرمان بندوں کو سمجھانے کے لیے پیار بھرا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ یہ کیوں کہتا ہے من یحیی العظام، کہ کون ہڈیوں کو پھر زندہ کرے گا، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اس پانی کے قطرے سے جو رب بنا سکتا ہے وہ رب ہڈیوں سے بھی دوبارہ بنا سکتا ہے۔ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، اللہ ہمیں اٹھانا
تو ہم سے سوال نہ کرنا، ہمیں بغیر حساب کی جنت دینا۔ ہمارا یہ ایمان ہے تو اٹھائے گا بھی صحیح، پوچھے گا بھی صحیح، اللہ تو قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت سے بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا کرنا۔ وَهِيَ رمیم، وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو کس طرح اٹھائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے پہلے جواب دے دیا، قل، آپ ان سے کہہ دیں، یحییھا الذی، زندہ کرے گا ان کو وہی، انشأھا، جس نے پہلے بنایا تھا، جس نے ان ہڈیوں کو بنایا، طاقت قوت دی، اول مرہ، پہلی مرتبہ جس نے بنایا، وہو بکل خلق علیم، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسا چاہے بنا سکتا ہے اور جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم، وہ ذات، اب انداز بدل دیا، وہ ذات جس نے بنایا نا تمہارے لیے الشجرہ، درختوں کو، الاخضر، سرسبز و شاداب، نارا، آگ، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اس آگ کو جلاتے اور فائدے حاصل کرتے ہو۔ جس طرح ایک سرسبز و شاداب لکڑی وہ سوکھ جاتی ہے، اسے آگ جلاتے ہو، جس رب نے یہ درخت بنائے ہیں، یہ آگ بنائی ہے، یہ سارا دنیا کا نظام اور سسٹم چلایا ہے، وہ رب دوبارہ تمہیں پیدا بھی کر سکتا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا بھلا وہ ذات، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا، اور والارض، اور زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان جس کی وسعتوں کو بھی تم نے آج تک جدید سائنس کے آ جانے کے باوجود اس کی انتہا کسی انسان نے نہیں دیکھی۔ یہ کائنات کتنی بڑی، اس کا اینڈ کدھر ہے، آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ وہ رب بقادرن، اس بات پر کیا وہ قادر نہیں ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ تم جیسے دوسرے بنا دے۔ جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ پہلی دفعہ جس رب نے بنا دیا تو دوسری مرتبہ بھی وہ بنا دے گا۔ ان یخلق مثلہم، بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ زبردست پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ انما، بے شک وہ، اس کا پیدا کرنا تو کیا مشکل ہے اس رب کے سامنے۔ انما امرہ، جب بھی وہ، بے شک اس کا حکم، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی چیز کا، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے، لہو، اس چیز کو، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کون سی مشکل ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ، کہ جس کے ہاتھوں میں ملکوت، بادشاہی ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں، اور قرآن کی ساری برکتوں سے ہمیں نواز دیں۔ اس صورت میں جو سبق بیان ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور قرآن کریم کو اللہ تعالی ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔